اخترت کے لیے بانت بواحد، تو ایک طلاق سے بائنہ ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ کنایات ہیں، سمجھے؟ اور کنایات میں فوراً ایک بائنہ طلاق پڑتی ہے اور نکاح کی تجدید ہوتی ہے۔ ولم تصح نیت الثلاث، لیکن 3 کی نیت کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اختیار جو ہے وہ خالص ایک کے لیے ہوتا ہے، اس کے اندر تنوع اور تعدد نہیں ہوتا۔ فإن قامت أو أخذت في عمل، اگر اس مجلس اختیار سے وہ عورت کھڑی ہو گئی، اٹھ کے چلی گئی، فی عمل آخر بطل، یا کوئی اور کام اس نے شروع کر دیا تو پھر اس کا اختیار باطل ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے گفتگو ہو رہی تھی اور اس نے اٹھ کر کوئی گھر کا کام شروع کر دیا، سمجھے، کسی کام میں لگ گئی، برتن دھونے میں لگی، کسی اور کام میں، تو یہ بھی مجلس کے برخاست ہونے کی طرح ہے، اور یہ اختیارات مجلس تک رہتے ہیں۔ وذکر النفس، وذکر النفس او الاختیارت فی احد کلامہما شرط، اور نفس کا ذکر کرنا یا اختیار کا دونوں کے کلام میں سے، میاں بیوی دونوں کے کلام میں سے کسی ایک کے کلام میں ہونا شرط ہے۔ مطلب یہ کہ یا تو شوہر کہے کہ اختاری نفس کے، سمجھے، لیکن اگر وہ صرف کہتا ہے کہ اختاری، تو پھر بیوی کو کہنا چاہیے اخترت نفسی۔ لیکن اگر دونوں نفس کا ذکر ایک بھی نہیں کرتا دونوں میں، تو پھر اختاری مباح میں اس کے اندر اور بھی احتمالات ہیں کہ تو فلانی چیز کو پسند کر، شوہر کو پسند کر وغیرہ۔ فإن قال لا اختاری، اگر شوہر کہتا ہے بیوی کو کہ تو اپنے کو کہ تو پسند کر، فقالت انا اختار نفسی، میں اپنے کو پسند کرتی ہوں، اب اخترت نفسی، اختار نفسی، اختار تو ایک ہی ہے، یعنی مضارع کا صیغہ استعمال کرے، حال کا یا ماضی کا، تو طلقو، تو ان صورتوں میں طلاق پڑ جائے گی، ایک طلاق۔ وإن قال لا اختاری، اختاری اختاری، اور اگر اس کو 3 دفعہ کہا کہ تو اختیار کر، فقالت اخترت الاولی او الوسطی او الاخرہ، وہ کہتی ہے کہ پہلی یا دوسری یا تیسری مرتبہ جو تم نے کہا ہے میں اس کو اختیار کرتی ہوں، اور اختیارتاً، اخترت اختیارتاً یوں کہتی ہے مفعول مطلق کے ساتھ، وقع الثلاث بلا نیت، تو بغیر نیت کے بھی 3 طلاقیں پڑ جائیں گی۔ ولو قالت طلقت نفسی، صاحبین کے نزدیک ایک طلاق پڑے گی اور امام صاحب کے نزدیک تینوں پڑیں گی۔ ولو قالت طلقت نفسی او اخترت نفسی بتطلیقۃ بانت بواحدہ، اور اگر بیوی نے کہا جواب میں کہ میں اپنے آپ کو طلاق دیتی ہوں یا اپنے کو پسند کرتی ہوں ایک طلاق کے ساتھ، تو ایک طلاق سے بائنہ ہو جائے گی، کیونکہ اس کے اندر جو چیز دخل دینے والی اور اثر کرنے والی ہے وہ شوہر کی طرف سے اس کو اختیار کا ملنا ہے، سمجھے، اور
شوہر کی طرف سے اختیار کا ملنا یہ ایک طلاق صریح نہیں ہے بلکہ کنائے میں آ جاتا ہے ایک طرح سے، اس لیے اس سے بھی بائنہ طلاق پڑی۔ امر کی بیدی کی فی تطلیقۃ، تیرا معاملہ ایک طلاق میں تیرے اختیار میں ہے۔ اب اختاری تطلیقۃ یہاں کہتا ہے کہ تو چن لے، پسند کر لے ایک طلاق۔ فاختارت نفسها طلقت واحدۃ رجیہ، اور اس نے اپنے آپ کو پسند کیا تو ایک طلاق کی رجی پڑ جائے گی، کیونکہ اس نے بیوی کو اختیار دیا۔ اور ایک طلاق کا اختیار دیا تو ایک طلاق سے بعد میں رجوع کیا جا سکتا ہے، اس لیے ایک طلاق کی رجی پڑ جائے گی۔ اب وہ جو پہلی صورت تھی نا اختیاری نفس کی، سمجھے، اس میں اور اس میں یہ فرق ہے کہ وہاں طلاق کا صریح لفظ نہیں تھا، اس لیے طلاق بائنہ پڑ گئی تھی، اور یہاں کہتا ہے اختیاری تطلیقتاً، سمجھے، طلاق کا صریح لفظ شوہر نے ذکر کیا ہے، اور جب صریح طلاق کا ذکر ایک مرتبہ آ جائے تو اس سے ایک رجی پڑتی ہے۔ بس